السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا منظر۔ قیامت کی کافی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ قیامت کس دن آئے گی ان سب کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، لیکن محض اپنی معلومات بڑھانے کے لیے سنتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے قیامت کے اس ہولناک منظر کی کہ کیسے قیامت برپا ہونا شروع ہوگی۔ یقیناً ان سب حقائق کو جان کر آپ سب کا دل خوف سے کانپ جائے گا اور زبان پر استغفار کا ورد جاری ہو جائے گا۔ قیامت کیسے شروع ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قیامت جمعہ کے دن برپا ہوگی، نیز یہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ لیکن کتنے عرصے کے بعد آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، وہ قیامت کے ہولناک منظر کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ان باتوں کی جگہ جگہ وضاحت ملتی ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو ایک بہت تیز اور بھیانک آواز گونجے گی۔ یہ آواز اتنی تیز ہوگی کہ اس کی شدت سے ہمارے کان پھٹنے لگیں گے اور وہ آواز پوری کائنات میں گونجنے لگے گی۔ سب گھبرا جائیں گے۔ جو انسان جہاں کھڑا ہوگا وہیں اس کے پیروں کے گرد زمین پھٹ کر جدا ہو جائے گی اور ہوا میں اڑنے لگے گی۔ بیٹا خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کو آواز دے گا، لیکن وہی ماں جو اس کی ایک ذرا سی آہٹ کو سن لیتی تھی اس وقت اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اس کے لاکھ چیخنے پر بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کا باپ آئے گا۔ قرآن پاک میں قیامت کا ذکر بار بار آیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگ جائے گی، اس روز زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ذرے کی مانند بکھر جائیں گے۔ زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور وہ تمام بوجھ یعنی مردے اور دیگر اشیاء کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل صاف اور ہموار میدان کی طرح کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ کہیں موڑ دکھائی دے گا اور نہ اونچ نیچ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس زمین میں جو نباتات ہیں انہیں ہم صاف کر کے بالکل ہموار میدان بنا دیں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں اپنی جگہ جمع ہوا خیال کرتے ہو، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے سند اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ لوگ تم سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور پھر جو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو وہ پس مثل بکھرا ہوا غبار ہو کر رہ جائیں گے۔ اس وقت سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور پھر سمندر بہہ نکلیں گے۔ سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے گا، ان کے سروں پر سورج آگ برسائے گا۔ اس وقت سورج ان کے بہت نزدیک ہوگا اور زمین تانبے کی طرح دہکنے لگے گی۔ وہ پیاس کی شدت سے تڑپیں گے، لیکن انہیں پانی نہیں مل سکے گا اور نہ ان لوگوں کے جسم پر لباس ہوگا۔ اس وقت ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور 7 دن تک انہیں اس حال میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ جو لوگ نیک ہیں ان پر سختی آسان ہو جائے گی، اور جو گناہگار ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس وقت جنت کو قریب لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قیامت کے دن پر یقین ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ یقیناً گناہوں سے توبہ کرے گا۔ آئیے ہم سب آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ میدان محشر بڑا سخت ہوگا، کڑی آزمائش ہوگی۔ ہم اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خواتین و حضرات، آج بھی وقت ہے، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک ہمارے پاس موقع ہے، لیکن جیسے ہی یہ سانس بند ہو جائے گی توبہ کا دروازہ ہم پر بند کر دیا جائے گا۔ پھر ہم افسوس کریں گے کہ کاش ایک دن مجھے مل جائے اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔
اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔